دنیا مصیبتوں سے پورا اور ناگہانی حادثات اور تکالیف پیش کرتی رہتی ہے۔ دنیا کو حالات، مال و دولت خرچ کرنے کے تابع اور آخرت کے حالات استحقاق سے متعلق ہے۔ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک طالب علم، دوسرے مطلوب۔ جو لوگ دنیا کا طلبگار ہو، آخرت اس کی تلاش میں رہتی ہے، یہاں تک کہ اسے دنیا سے نکال دیتی ہے۔ جو آخرت کا طلبگار ہو، دنیا اس کی طلب میں رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی روزی پوری کر لیتا ہے۔ امانت اور وفاداری، افعال کی سچائی اور جھوٹ اقوال کی خیانت ہے۔ کھانا تین طرح سے کھایا جاتا ہے: بھائیوں کے ہمراہ خوشی سے، فقراء کے ہمراہ اپنے ہمراہ احسار کرنے سے، اور دنیا داروں کے ساتھ مراوات۔ مومن دنیا کی طرف عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پیٹ میں مجبوری سے لقمہ ڈالنا، دنیا کی باتوں کو نہایت ناخوشی سے سننا، دنیا سے نفرت کرنا، بس پھر اپنے آخرت کے لیے مال اکٹھا کر لیا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا، اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بنے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا۔ خواب وہ نہیں جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کی ٹھوکر کے۔ حیا اور وفا اگر کسی عورت میں ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور عورت ہو نہیں سکتی۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ کام کرنے والے ہیں، ایک وہ جو دنیا کے حاصل کرنے والے، اس کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر آخرت سے بے خبر ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو روزی ان کے مقدر مقسوم میں لکھی ہے، وہ بغیر کسی محنت و مشقت کے مل جاتی ہے۔ بس ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں سے بہرا اور ان کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں محرومی ہے، پریشانی ہے، دوسرے آپ سے بہتر ہیں، یا آپ موجودہ حالات سے بہتر کی حقدار ہیں، تو آپ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کی زندگی کی یہ اداسی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ کوے کو دکھ تھا کہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا۔ اس کے گال پر آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک کوا تھا جو کہ رو رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا دکھ ہے؟ کوے نے جواب دیا کہ رو نہیں تو اور کیا کروں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کالا رنگ ہے میرا، جس کے بھی گھر پر بیٹھوں کائیں کائیں کروں لوگ اڑا دیتے ہیں۔ کتنی بری آواز ہے میری، اور کتنا برا رنگ ہے میرا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، ہمیں پالتا نہیں ہے، یہ سب اس رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بزرگ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی،
کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن اس نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا تو بزرگ نے کہا کہ اچھا، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ یہ سن کر کوا خوش ہو گیا اور کہا کہ اگر مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کتنا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا کہ میں آج ہی تمہیں ہنس بنا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے مل لو اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے کہا، یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں نہیں ہوگا خوش؟ میں ابھی جا کر اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے جاتے ہی کہا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، اور کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا۔ تم کتنا آرام سے پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، اور کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری۔ تم کتنے خوش رہتے ہوں گے، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اداس لہجے میں بولا کہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ دور سے تو میں پانی میں نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، اتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، نیلا، پیلا، ہرا، اور کتنی پیاری آواز ہے اس کی، باتیں بھی کرتا ہے، لوگ اس سے پالتے بھی ہیں، اسے پیار بھی کرتے ہیں، مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی ہے، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، بالکل نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا ہی اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کتنی دیر تو اسے طوطا کہیں نہ ملا، کیونکہ درخت کے پتوں کا رنگ بھی سبز تھا اور طوطا بھی سبز تھا۔ بس پھر کیسے نظر آتا؟ 3-4 چکر جنگل کے لگائی تو کہیں جا کر ایک طوطا نظر آیا۔ اس کے پاس جا کر کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو؟ کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو، کتنا خوبصورت رنگ ہے تمہارا، اور کتنی خوبصورت لال رنگ کی چونچ ہے تمہاری، لوگ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں، کتنے خوش رہتے ہوں گے، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے زیادہ خوش پرندے ہو گئے۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ تمہیں میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران ہو گیا، تم بھی خوش نہیں ہو، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی ہوگی کسی کی، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں کہ کسی انسان کی نظر میں نہ آ جاؤں، میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔
اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے تو مور کہیں اچھا ہے، اس کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اسے پیار بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی بھی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کریں، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں۔ اس نے پھر سے اڑان بھری اور مور کو ڈھونڈنے لگا۔ مور اسے کہیں مل نہیں رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آ گیا۔ کتنے سارے لوگ اور بچے اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے، اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور کہا، اور سناؤ بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں، تمہارے لوگ ان کے کھیلنے کا انتظار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کس شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہوں گے تم۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تم کو کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے تو میں آج اس چڑیا گھر میں ہوں۔ میرے یہی خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کوے نے اس سے پوچھا، پھر تم کیا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ مور بولا کہ میں نے پورے چڑیا گھر کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا ہوں، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، سوائے ایک پرندے کے جس کو قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا، وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا، وہ کوا ہے۔ کوا وہ تم ہو، نہ تو تمہیں کوئی پکڑتا ہے، نہ کوئی مارتا ہے، اور نہ کوئی قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بزرگ کے پاس آ گیا۔ ہاں جی، کیا فیصلہ کیا ہے، تمہیں کیا بنا دوں؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی۔ وہ اپنے کالا ہونے پر بڑا خوش تھا اور مطمئن بھی تھا۔ آج ہر شخص دکھی اور پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انسان ہر وقت خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش نہیں رہتا۔ تو اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے ہمیشہ خود سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، تاکہ زندگی کا سکون بھی حاصل ہو اور اللہ کے شکر گزاری ہو، کیونکہ اچھے یا برے حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے، زندگی کا اور دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔